میں اکثر آپ لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، اللہ بڑے ہیں اور اللہ کی بات بھی بڑی ہے۔ اللہ ایسی ذات ہے کہ یقین کریں کہ لفظوں میں تو وہ ڈسکرائب نہیں کی جا سکتی، لیکن جس کو اللہ سے عشق ہو جاتا ہے نا، یا جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، یا جس کو بس اللہ ہی چاہیے، یقین کریں کہ ایسی کنڈیشن جب انسان کی بنتی ہے نا، بس وہ لفظ اللہ سنتا ہے تو مچل جاتا ہے۔ جب عاشق اپنے محبوب کا نام سنتا ہے تو اچھا لگتا ہے کانوں کو۔ تو اگر تو اللہ کی باتوں سے آپ کا دل خوش ہوتا ہے، اللہ کی باتیں سن کر آپ تنگ نہیں ہوتے، اور اللہ کی طرف بلانے پر آپ بخوشی چلے آتے ہیں ان کی طرف، آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، تو کنگریچولیشنز، آپ کا جو دل ہے یہ بالکل صحیح سلامت ہے، اس کے اندر نورانیت ہے، اور یہ اس کنڈیشن اور اس سچویشن میں ہے کہ اللہ کی محبت کو اپنے اندر سما سکے۔ لیکن اگر دوسری جانب آپ کا دل اس کنڈیشن میں ہے کہ جب لفظ اللہ سنو نا تو کانوں پہ بھاری پڑتا ہے اور دل پہ بھی بھاری محسوس ہوتا ہے۔ ابھی اللہ کی بات شروع ہوئی نہیں، لیکن آپ کا دل کرتا ہے کہ بس فوراً یہاں سے کھسکوں۔ ایسی بھی سم ٹائمز کچھ لوگوں کی کنڈیشن ہو جاتی ہے دنیا کے ماحول کی وجہ سے اور دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ساری چیزوں میں دل لگے گا، گانوں میں دل لگے گا، آپ کا موویز میں دل لگے گا، آپ کا باتوں میں دل لگے گا، فیملی میں دل لگے گا، گیدرنگ میں دل لگے گا، فرینڈز میں دل لگے گا، کالجز میں دل لگے گا، یونیورسٹی میں دل لگے گا، لیکن جہاں پر بھی اللہ کی 5 منٹ بات کوئی کرے آپ وہاں سے فوراً کھسکنے کی کریں گے، آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ تنگ فیل کریں گے۔ اگر تو آپ کا دل اس کنڈیشن میں ہے تو میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں فکر کی کہ آپ کا دل مر چکا ہے، اور آپ اللہ سے اپنے لیے ایک نیا دل مانگ لیجئے جلد سے جلد، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ آپ مانگے اللہ سے دل لیکن آپ کو نہ مل سکے۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اللہ سے مانگتا ہے، اور دعاؤں کی قبولیت یقین پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ جتنے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے نا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی جلدی، اتنی ہی فاسٹلی آپ کی اس دعا کو قبول کریں گے۔ تو پہلے ہمیں اپنے دل میں یہ یقین بنانا ہے کہ اللہ ہمارا اللہ ہے، اللہ ہمیں محبت کرتا ہے، اللہ دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ عزتوں کا مالک ہے، اللہ ہی کامیابیاں دیتے ہیں، اللہ ہی جابز دیتے ہیں، اللہ ہی رشتے بناتے ہیں، اللہ ہی محبتیں دیتے ہیں، اللہ ہی دنیا بناتے ہیں، اللہ ہی آخرت بناتے ہیں۔ جب انسان کے دل میں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین آ جاتا ہے تو اس کی زندگی سہل اور آسان ہو جاتی ہے، لیکن جب اسی دل میں اللہ کے غیروں کا یقین ہوتا ہے، دنیا کے بت ہوتے ہیں، تو پھر زندگی مشکل ہو جاتی ہے کہ اللہ کا کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں، ہمارے جسموں میں، ہماری روحوں میں ایسے کلیئر ہو جائے کہ ہمیں اللہ اپنی آنکھوں سے نظر آئے، اللہ کا ایک احساس ہمارے ساتھ جڑ جائے، ہم چلے بھی تو ہمیں یہ لگے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اندھیرے میں بھی ہو تو ہمیں یہ لگے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تنہائی میں بھی ہو تو ہمیں یہ فیل ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ بھائی اگر میں اکیلا ہوں تو دوسرا کون؟ اللہ۔ اگر میں 3 ہوں تو چوتھا کون؟ اللہ۔ یہ کنسپٹ ذہن میں بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم فالوورز بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اولادوں کی پرورش میں، نمازوں سے غفلت کر رہے ہیں، پیسہ کمانے میں اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، دنیا کو اچھا بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے جنازے گھروں سے نکال رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا نا یار، اللہ کا بننا پڑتا ہے تب جا کے اللہ ہماری سنیں گے۔ اب ہم کانوں سے اللہ کی بے وفائی کر رہے ہیں، آنکھ سے اللہ کی بے وفائی کر رہے ہیں، دل سے اللہ کی بے وفائی کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جسم 6 فٹ کا جسم ویل سیٹلڈ ہو کے دنیا گزارے۔ امپاسبل یار، پہلے اللہ کے ہو جاؤ پھر اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھو، اللہ تمہارے پاس چل کر آئیں گے، تم چل کر جاؤ، اللہ دوڑ کے آئیں گے۔ دوڑنے چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم لوگ آسمان کی طرف سیڑھی لگا کے تو بس ایک ریس شروع کر دو، نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو آہستہ آہستہ فالو کرنا سٹارٹ کرو، قرآن کو پڑھنا سٹارٹ کرو، سمجھنا سٹارٹ کرو، حرام محبتوں سے توبہ کرنا شروع کرو، اللہ کی نافرمانیوں کو ایک ایک کر کے چھوڑو، تب جا کے زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ کے بندو، اپنے گھر والوں پر محنت کرو، اپنے بہن بھائیوں کو سمجھاؤ، اپنے دوستوں کو سمجھاؤ۔ جب دوست آپ لوگوں سے برائیوں کی باتیں آپ کے کانوں تک پہنچائے نا تو اسے سٹاپ کرو، بھائی پلیز ڈونٹ شیئر وتھ می، تمہارے ایپ مجھ تو کیوں پہنچا رہے ہو ان کو؟ جب اللہ نے تم پر پردہ ڈال دیا تو اپنے منہ سے کیوں اپنے دشمن بن رہے ہو؟ اللہ کے بندے، قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا، یاد رکھنا، قیامت کے دن بھی تمہارے گناہ
اگر ہاتھوں سے گناہ کیے ہیں نا تو یہ ہاتھ بولیں گے اور تم لوگ ان کو چپ کرواؤ گے. یہ زبان بولے گی, تم لوگ کہو گے اوہ میں نے تو تمہاری بہتری کے لیے سب کیا تھا. آج اسی زبان کو جھوٹ میں استعمال کر رہے ہو نا, تو کل یہ زبان اللہ کے سامنے کہے گی اللہ اس نے مجھے جھوٹ میں استعمال کیا تھا. آج ان ہاتھوں کو کسی کی عزتیں اتارنے میں استعمال کر رہے ہو نا, کسی کے کپڑے اتارنے میں استعمال ہو رہے ہیں نا, ہاں بندوقیں چلا چلا کے قتل و غارت میں استعمال ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. یہی ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے بولیں گے کہ اللہ اس نے ایسے ایسے کیا تھا, آپ نے دیے تھے اللہ نمازوں میں اللہ اکبر کرنے کے لیے, لوگوں کا سہارا بننے کے لیے اور کمانے کے لیے حلال, لیکن اس نے مجھے حرام میں یوز کیا. اے اللہ آپ نے یہ ہاتھ اسے دیے تھے بہنوں کی سروں پر چادریں پہنانے کے لیے, لیکن یہی ہاتھ اس نے استعمال کہاں پہ کیے, کسی اور کی بہن کے کپڑے اتارنے کے لیے. تو یہ ہاتھ بولیں گے, یقین کرو. یہ پاؤں بولیں گے, اے اللہ یہ پاؤں آپ نے دیے تھے مسجدوں تک جانے کے لیے, اللہ کے رستے میں سفر کرنے کے لیے, اور یہی پاؤں استعمال ہوئے اللہ اس کے زنا کے اڈوں کی طرف جانے کے لیے. یہ ساری چیزیں بیان ہوں گی. خود پہ نظر رکھو بھائی. دوسروں کے عیب تراشنا, دوسروں پر نظریں رکھنا بہت آسان ہے, دوسروں کی کمی کوتاہیوں کو اچھالنا بڑا آسان ہے. اپنی کمی کوتاہیوں سے ملنا مشکل ہے, اپنے عیبوں کو ٹھیک کرنا مشکل ہے. اپنے آپ پر گہری نظر رکھو بھائی, دوسروں کو چھوڑ دو, دوسروں کے سوال جواب کے تم لوگ ذمہ دار نہیں ہو. دوسرا جو بھی کرتا ہے کرنے دو, منع کر سکتے ہو منع کرو, نہیں کر سکتے تو اس کی عزت کو نہ اچھالو. اپنی عزتوں کو بناؤ, اپنا تعلق اللہ کے ساتھ کلیئر کرو. اپنے اندر جا کے اپنے آپ سے ملو, تمہارا یہ اپنے آپ سے ملنا تمہیں اللہ سے ملا دے, تاکہ تمہیں تمہارا آپ کہے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے بھائی, اس کو ٹھیک کرو, اور یہ اچھائی ہے اس پہ اللہ کا شکر کرو. جو دعائیں جو کہا سنا اس پر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ سمجھ آ جائے. ہمارے یہ جو موٹے ذہن ہو گئے نا, گندی فلمیں دیکھ دیکھ کے یہ جو ذہن پک گئے, زنا کر کر کے یہ جو دل مردہ ہو گیا, اور یہ جو گندی بدنظری کر کر کے آنکھیں میلی کچیلی ہو گئی, یقین کرو اللہ کا نام بھی بہت پاک ہے, اللہ کی صفات بہت پاکیزہ ہیں. تو جیسے تم لوگ کسی کچرے کے ڈھیر پہ اپنا گھر نہیں بناتے, تو اللہ کی محبت بھی اتنی وہ نہیں ہے, اللہ کی ذات بھی اتنی وہ نہیں ہے کہ کسی کے دل میں ہی بس گھس جائے. بھائی اللہ کو پانے کے لیے کوئی سٹرگل کرنی پڑتی ہے. اللہ بے طلبوں کو علم نہیں دیتا, طلب والوں کو علم دیتا ہے. انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے. تو ایسا نہ کرو, اللہ سے بے وفائیاں روکو, اللہ سے وفائی سیکھو, تاکہ دنیا تمہاری وفادار بن جائے. ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں تو دوسرا مسئلہ, ایک مصیبت سے نکلتے ہیں تو دوسری مصیبت, ایک پریشانی کا سامنا ابھی کیا ہی ہوتا ہے کہ دوسری پریشانی سر پہ آ جاتی ہے. یعنی یہ زندگی ہمیں بہت ستاتی ہے, رلاتی ہے, اکیلا کرتی ہے سم ٹائم. کبھی کبھار برے لوگوں کو اچھا کر کے سامنے لے آتی ہے, تو کبھی کبھی اچھے لوگوں کو برا کر کے سامنے دکھا دیتی ہے. زندگی انہی مسئلہ مسائل کا نام ہے. زندگیوں میں راحتیں ہوتی, زندگی میں عیش و عشرت ہوتی, تو یقین کرو کہ ہمارے صحابہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی بھی کوئی امتحان نہ آتا. اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے, مشکلات اور پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے, گھر اور زندگی میں سکون لانا چاہتا ہے, خوشیاں لانا چاہتا ہے, سکون کی نیند سونا چاہتا ہے, یا اگر کسی کا دل ٹوٹ گیا ہے اور وہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا چاہتا ہے, اپنے کام اور کاروبار میں برکت چاہتا ہے, خود کو اکیلا اور تنہا محسوس کرتا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی مخلص کا ساتھ مل جائے, زندگی سے تھک گئے, بیزار ہو گئے, اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی سہارا مل جائے, جب بھی میں اللہ سے کوئی دعا کروں اس دعا کو قبولیت مل جائے, موت کی تکلیفوں سے میں بچ جاؤں, قبر کی سختی سے میں بچ جاؤں, عذاب سے بچ جاؤں, مجھ سے اللہ تعالیٰ سختی سے حساب نہ لے, میں اس حال میں مروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہوں, اور میں اس حال میں اللہ کے پاس جاؤں کہ اللہ تعالیٰ میرے ایکشن سے راضی ہو, مجھے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں. اتنے ساری چاہتیں اگر میں سمیٹ کے اور اس کا صرف ایک حل آپ کو بتاؤں, تو کیا آپ کریں گے؟ آپ کو صرف اور صرف ایک حل, بہت ہی آسان ہے, سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, اپنے دل کی یقین سے اور دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں. 5 وقت کی نماز کو مضبوطی سے پکڑ لو. 5 وقت کی نماز کو کسی صورت بھی قضا نہ کرو. 5 وقت کی نمازوں کو قائم کرنا شروع کر دو. خدا کی قسم اللہ راضی ہو جائے گا, کامیاب ہو جاؤ گے, پریشانیاں قریب بھی نہیں آئیں گی, گھر کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا, اور رات اتنے سکون کی نیند آئے گی, اتنے سکون کی نیند آئے گی کہ صبح بالکل فریش ہو کے اٹھو گے, تمہاری جسم کی ساری تھکان دور ہوئی ہوگی. ہاں, جب تم 5 وقت کے نمازی بن جاؤ گے
تمہارا ٹوٹا ہوا دل، خدا کی قسم تمہارے دل کے اگر 100 ٹکڑے بھی ہوئے ہوں گے، اگر لوگوں نے اسے تکلیفیں دے دے کے چکنا چور کر دیا ہوگا اور اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ تم خود اسے نہیں سمیٹ سکتے، یقین کرو اگر تم صرف 5 وقت کے نمازی بن گئے نا تو تمہارا ٹوٹا ہوا دل اللہ جوڑ دے گا نماز کی برکت سے۔ اگر تمہارا کاروبار برباد ہو چکا ہے، تمہیں نفع نہیں آ رہا، تم دوسرے کے نفع کو دیکھ دیکھ کے خود کو تنگ کر رہے ہو، اپنا دل چھوٹا کر رہے ہو، تم ایک کام اور شروع کر دو، اپنے بزنس کو چلاتے چلاتے اپنی 5 وقت کی نمازیں بھی چلاؤ، تمہارے بزنس کو اللہ عروج دے گا، تمہاری کامیابیوں کو کوئی پہنچ نہیں سکے گا۔ ارے یہ تو دنیا کی کامیابیاں ہوں گی، لیکن آخرت میں یہ جو نماز تمہیں جو مرتبہ دے گی، جو عزت دے گی، جو شہرت دے گی، اس کو دیکھ کے تم خود رشک کرو گے اپنی زندگی پر۔ تو نماز کی کوشش کریں گے آپ سارے انشاءاللہ۔ 5 وقت کی نماز تو آج کے بعد نہیں چھوڑو گے نا؟ جتنی چھوٹ گئی اس پہ توبہ اور استغفار کرو، اور جتنی رہتی ہیں، اب زندگی کا تو پتہ نہیں ہے نا کہ کب ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کل مر جائے۔ اگر ہم کل مرنے والے ہیں تو ہمارے پاس صرف 5 نمازیں رہتی ہیں، اگر ہم پرسوں مرنے والے ہیں تو ہمارے پاس صرف 10 نمازیں ہیں پڑھنے کے لیے، اگر ہم سال بعد مریں گے تو 365 دن کو 5 سے ملٹیپلائی کر لو، اتنی نمازیں ہمارے پاس رہتی ہیں۔ تو کیا ہی خوب ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہم جائیں تو ہماری یہ نمازوں والی فگر پوری ہو، اور جب اللہ ہم سے سوال کرے نماز کے بارے میں، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ قیامت کے دن جو سوالوں میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ ہاں بھائی، نماز کتنی پڑھی، کیسے پڑھی، کب پڑھی، پوری کر کے آئے کہ نہیں آئے؟ تو ہم کہہ سکے اللہ سے کہ اللہ زندگی غفلتوں میں تھی، گناہوں میں تھی، کوئی تھا نہیں، سمجھانے والا نہیں تھا، شیطان بھی تھا، نفس بھی تھا، اور دور بھی ایسا چل رہا تھا کہ جس میں زنا بھی عام تھا، شراب بھی عام تھا، ہر چیز عام تھی۔ اللہ نیکی مشکل ہو گئی تھی، تھوڑی سی غفلت ہو گئی، لیکن اے اللہ جب آنکھیں کھولی، جب میں نے توبہ کی، جب میں نے نیت کی، جب میں نے ارادہ کیا، آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے، آپ تو دیکھتے تھے، آپ تو میرے ساتھ تھے، میں نے اس کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ تو کم سے کم یہ بات تو ہمارے پاس ہونی چاہیے کہنے کے لیے کہ اللہ توبہ کے بعد اپنی زندگی کو بدل دی تھی۔ اور ہاں، قضا ہو جائے کوئی بات نہیں، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ہمارے اندر ویسی پابندی نہیں آ سکتی، کبھی کبھی قضا بھی ہوگی، کبھی کبھی لیٹ سے پڑھیں گے، کبھی فجر میں اٹھنا نصیب نہیں ہوگا، کبھی تھکے آ رہے ہوں گے، دل نہیں کر رہا ہوگا، لیکن 5 کا فگر پورا کر کے سونا ہے۔ قضا ہو گئی، جیسے یاد آئی فوراً پڑھ لو، صبح تھی دیر ہو گئی، فجر میں آنکھ نہ کھلی، جیسے آنکھ کھلی پہلا کام فجر کی نماز ادا کر لیں۔ تو نماز کا پابند خود کو بنائیں گے انشاءاللہ، نماز کو پریورٹی دیں گے انشاءاللہ، نماز کو محبت سے ادا کریں گے نا۔ آج کے بعد نماز تو قضا نہیں کریں گے نا آپ لوگ، پکی بات ہے؟ چلیں، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ سب کی نمازوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد يا بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے اس رات کو ہمارے اوپر لانے والے اور اس رات کے نقشے کو ختم کرنے والے، اے اس سورج کو چمکانے والے، آسمان کو اٹھانے والے، زمین کو بچھانے والے رب، اے تنہا رب، اے وہ رب جو پوری دنیا کو سنبھال رہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب تیرے محتاج ہیں، اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں، اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یا رب ہم تجھ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں، میں جانتا ہوں یا رب، ہم جانتے ہیں تیرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور اسی کو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ اے اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی وہ چیز ہے کہ جب تجھ سے کوئی انسان بیٹھ کے دل سے مانگتا ہے تو تو فوراً اسے دے دیتا ہے، اس میں انکار نہیں کرتا، اس میں دیر سویر نہیں کرتا۔ یارو اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہم دل سے مانگتے ہیں، اے اللہ اگر دل سے نہیں مانگ رہے تو پہلے توفیق دے کہ دل سے مانگ سکے تجھ سے تیری ہدایت کو۔ اے اللہ ہم بے بس ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، بے سہارا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے، شیطان پٹک پٹک کے مار رہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، اے اللہ تو سمجھا دے،
آپ سمجھدار ہیں اللہ، ہم تو لا علم ہیں، آپ علیم ہیں اے اللہ، ہم محتاج ہیں اے اللہ، تو عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے، تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگنے والے، تیرے بغیر کدھر جائیں؟ کون ہے؟ کوئی نہیں اے اللہ، ہماری جھوٹی زبانیں، جھوٹے دل، دنیا سے متاثر زندگیاں، ان کو تو ہی بدل سکتا ہے یا رب، اور کوئی نہیں ہے ہمارا یا رب۔ ہمیں اپنے قریب کر لی، ہمیں اپنی ذات کی پہچان کروا دے یا رب، ہمیں اپنی عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زندگیوں میں گناہوں کو دور کر دے، ہم سے غفلتوں کو دور کر دے یا رب۔ اے اللہ، ہم غفلتوں میں نہیں مرنا چاہتے، گناہوں میں نہیں مرنا چاہتے اے اللہ، جتنے بھی گناہگار گناہوں میں مر گئے ان کی مغفرت فرما، اگر ان کی تجھے مغفرت فرما دی ہے تو ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، ہم سب کی زندگیوں میں موجود جتنے گناہ ہیں اس کو دور کر دے، جتنی نیکیاں ہمارے لیے مشکل ہیں اللہ ان کو آسان کر دے، ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ہمسائے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ملک و قوم کی بچے اور بچیوں نوجوانوں کی مغفرت فرما اے اللہ، ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی اپنی توبہ اپنے اپنے منہ سے، اپنے اپنے دل سے تو تیرے سامنے کر سکے یا رب۔ اے اللہ، ہمیں کسی قابل بنا دے اے اللہ، ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا، آخرت کی ذلتوں سے بچا، آخرت کی رسوائی سے بچا یا رب۔ دل ویران ہے، گندگی کا ڈھیر ہے، اسے صاف کر کے ہدایت کا نور اس میں بھر دے اے اللہ۔ جو لوگ تجھ سے دور ہیں، تیری طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ان کو اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما، ان کے لیے ہدایت کے رستوں کو آسان کر دے یا رب۔ جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا، جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہار انسان کی یہ ہار ہے کہ وہ تجھے ناراض کر دے، اپنے اعمال کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے، دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تجھے بلا دے۔ انسان کی سب سے بڑی ہار، ہم ہارنا نہیں چاہتے، ہم تجھے کھونا نہیں چاہتے۔ تیری ذات بہت لطیف ہے، تیری ذات بہت 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 زیادہ سکون دینے والی ہے یا رب۔ اگر تو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں ہمیں کوئی بھی چیز انسپائر نہیں کر سکے گی، مطمئن نہیں کر سکے گی، ہمیں تو چاہیے بس۔ اور اب تو ملنے میں بہت آسان ہے، صرف مانگنے کی دیر ہوتی ہے۔ ہاں جانتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت دے۔